الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہماری سچی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مصنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام کائنات، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ سے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 10 عظیم شاگردوں اور صحابہ کا تذکرہ شروع کیا ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس سے نام لے لے کر جنتی قرار دیا تھا، جن کو عشرہ مبشرہ بالجنہ کہا جاتا ہے۔ ان 10 صحابہ میں سب سے پہلے نمبر پر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ اجمالی اور اختصار کے ساتھ تذکرہ پچھلے خطبہ میں آپ نے سنا ہے۔ آج اسی لڑی کا ایک دوسرا پھول ہے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں
دماد علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مراد رسول ہیں جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، دین اسلام کے بہت بڑے جرنیل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر ایک بہت بڑا مقام جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر ان کو لیا ہے۔ دین اسلام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے بڑا مضبوط ہوا ہے، بڑا پھیلا ہے۔ اس کی غیرت اللہ رب العالمین نے جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے بہت زیادہ بڑھائی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص ہے، آپ کا نام عمر ہے، والد کا نام خطاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعب بن لؤی پر جا کر نسب نامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی رشتہ دار بھی بنتے ہیں کہ آپ کے نسب میں اور ان کے نسب کے اندر اوپر جا کر ایک ایسی شخصیت آتی ہے جن کی اولاد آگے یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا لقب جو ہے بڑا معروف لقب ہے الفاروق۔ یہ لقب صرف ہماری اس امت کے اندر نہیں یا نبی علیہ السلام کے بعد کی بات نہیں ہے، بلکہ طبقات ابن سعد کے اندر ایک روایت ہے، امام ابن شہاب زہری فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے اہل کتاب نے یہود و نصارہ نے الفاروق کا لقب دیا ہے۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی شخصیت، حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والی شخصیت، بلکہ عبداللہ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عظیم، وہ فرماتے ہیں جنگ یرموک کے موقع پر، جنگ یرموک جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی تھی، جنگ یرموک کے موقع پر ہم نے کئی کتابیں دیکھی اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی کئی کتابوں کو ہم نے دیکھا۔ ان کتابوں کے اندر ہم نے نبی کے دو صحابہ کے لقب لکھے ہوئے پڑھے، ایک جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق اور دوسرا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب الفاروق۔ یہ ہم نے سب سے پہلے اہل کتاب کی کتابوں میں لکھا ہوا پڑھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ لقب اہل کتاب کے ہاں بھی معروف تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام سے تقریباً 13 سال عمر کے اندر چھوٹے تھے، 12 سال 10 ماہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کے اندر چھوٹے تھے، تقریباً 13 سال رکھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العالمین نے جسمانی طور پر بڑی وجاہت عطا فرمائی تھی، ایک بڑا روح تھا، ایک شخصیت تھی جناب عمر بن خطاب کی۔ ان کے حلیہ کو سیر والوں نے لکھا ہے کہ جسمانی جو وصف تھا اللہ نے ان کا قد تھوڑا لمبا بنایا تھا، مضبوط جسم تھا، ماتھے سے تھوڑے بال گرے ہوئے تھے، یعنی یہ جو ماتھے والے بال ہیں یہ گرے ہوئے تھے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے، آنکھیں سرخ تھی اور داڑھی ہلکی، مونچھیں بھاری تھی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، اور گھنی تھی، اور رنگ جو ہے جناب عمر کا سرخی مائل تھا۔ دور سے دیکھتے ہی ان کی شخصیت کا روح انسان کو متاثر کرتا تھا۔ بہت جلی آدمی تھے، بڑے بہادر جوان تھے اور قریش کے معزز لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے خاندان سفارتکاری کے اندر بڑا معروف تھا۔ عرب کے ہاں جب بھی کسی جگہ پر سفارتکاری کا موقع آتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے آباء و اجداد کو بھیجا جاتا تھا سفارتکاری کے لیے۔ اس لحاظ سے بین الاقوامی سطح پر ان کا خاندان بھی بڑا مقبول بھی تھا اور معروف بھی تھا۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہشام ہے اور والد کا نام خطاب تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر متعدد شادیاں کی، کئی بیویوں کو، کئی عورتوں کو اپنی زندگی کے اندر طلاق بھی دی۔ سب سے پہلے ان کی جو بیوی تھی وہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، سیدہ زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے جناب عمر رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ بیٹے عبداللہ بن عمر بہت عظیم صحابی ہے، دوسرے بیٹے کا نام عبد الرحمن بن عمر، اور بیٹی جناب سیدہ ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام کی بیوی بھی تھی۔ یہ 3 بچے اس بیوی سے جناب عمر رضی اللہ عنہ کے تھے۔ دوسری ان کی بیوی ام کلثوم بنت جرول جن کو ملیکہ بھی کہا جاتا تھا، ان سے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، زید بن عمر اور عبید اللہ بن عمر۔ تیسری ان کی بیٹی جو ہے، یہ جو ام کلثوم بنت جرول تھی، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے تو ان کو طلاق دے دی تھی۔ تیسری بیوی جمیلہ بنت ثابت ہے، ان سے حضرت عمر کا ایک بیٹا عاصم بن عمر تھا۔ چوتھی بیوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے کزن، آپ کے داماد جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے جناب عمر رضی اللہ عنہ نے شادی بھی کی۔ ان سے آپ کا ایک بیٹا زید بن عمر اور ایک بیٹی رقیہ بنت عمر پیدا ہوئی۔ 5ویں بیوی ان کی، یہ یاد رکھیں، دین اسلام کے اندر بیک وقت نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی امتی ایک ہی وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا۔ یہ جو متعدد شادیاں آتی ہیں، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف اوقات میں ایک وقت میں 4 سے زائد انہوں نے جمع نہیں کی۔ 5ویں ان کی بیوی عاتقہ بنت زید تھی، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا ایاز بن عمر۔ اسی طرح 6ٹھی ان کی بیوی ام حکیم بنت حارث، ان سے بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام سیدہ فاطمہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام کے اس عظیم صحابی کی 6 شادیاں ہوئی اور ان کی اولاد کی تفسیر آپ لوگوں نے سن لی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کئی لونڈیوں سے بھی ہوئی۔ مثلا ایک لونڈی رقیہ، ان سے بیٹا ایک عبد الرحمن اصغر، یا اس کا نام عبد الرحمن اوسط تھا، یہ پیدا ہوا۔ اسی طرح ایک لونڈی کا نام فقیہ تھا، ان کے بطن سے حضرت عمر کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ زینب پیدا ہوئی۔ اس لحاظ سے جناب عمر رضی اللہ عنہ کی ٹوٹل جو اولاد ہے، بیٹے اور بیٹیاں ملا کر ان کی تعداد 13 بنتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے قبول اسلام کا ایک واقعہ معروف آپ لوگوں نے سنا ہے، بارہا مرتبہ سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے، نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے ارادے سے، قتل کرنے کے ارادے سے، راستے میں ان کے بہنوئی سے ملاقات ہو گئی، بہن کو مارا۔ یہ سارا واقعہ آپ نے بارہا مرتبہ سنا ہے۔ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا درست نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، درست نہیں ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب صرف ایک ہے، اور وہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اور یہ آپ کی دعا حدیث کی متعدد کتابوں کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک، اے اللہ اسلام کو عزت بخش، اسلام کو تقویت عطا فرما، اسلام کو مضبوط کر دے۔ ان 2 بندوں میں سے جو مجھے زیادہ پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کو تقویت دے۔ کن 2 لوگوں کا نام دیا؟ بھی ابی جہل اور بھی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام دیا اور ابو جہل کا نام دیا، چونکہ یہ قریش کے اندر سرداروں میں گنے جاتے تھے اور بڑے بہادر نوجوان گنے جاتے تھے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اے اللہ ان 2 شخصوں میں سے جو تیرے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے اس کو اسلام کی توفیق دے، اس کو اسلام کی دولت دے، اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے ذریعے دین اسلام کو مضبوط کر دے اور قوت عطا فرما۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو
کلمہ پڑھنے کی توفیق بخشی، بلکہ بعض احادیث کے اندر صرف حضرت عمر کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، خاص طور پر جناب عمر کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کا جو قبول اسلام تھا وہ اتنا معروف نہیں ہوا، لیکن یہ بڑے بہادر نوجوان تھے۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ میرے اسلام کا سارے مکے والوں کو پتہ چلے، میرے اسلام سے تمام لوگ واقف ہو جائیں۔ انہوں نے ایک لڑکے کو بلایا جو ابھی 9 عمر لڑکا تھا، اس کو کہا تجھے پتہ ہے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں۔ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ کہا جاؤ لوگوں کے اندر جا کر میری مشہوری کرو، اعلان کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ عمر بن الخطاب دین اسلام قبول کر چکا ہے، عمر بن الخطاب نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، دین اسلام قبول کر کے محمد کی غلامی قبول کر لی ہے۔ چنانچہ وہ لڑکا لوگوں کو بتاتا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام کا بڑی بہادری اور جرأت سے اظہار کیا ہے، چھپایا نہیں ہے، چھپے نہیں ہے، بلکہ اپنے اسلام کا اظہار کیا ہے، اور کئی مواقع پر کھلا کھلا لوگوں کے سامنے اعلان کیا۔ لوگ راجم میں آ گئے، کہا سنا ہے کہ عمر بن خطاب بے دین ہو گیا ہے، اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گیا۔ کہا بے دین نہیں ہوا، میں دیندار بن گیا، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ جس نے مجھے قتل کرنا ہے، مارنا ہے، کوئی نقصان پہنچانا ہے، آ جائے میں حاضر ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے واقعتاً جناب عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کے ذریعے اسلام کو عزت دی، تقویت دی، اسلام پھیلا ہے، مکے میں بھی پھیلا ہے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے اندر اپنی خلافت کو سنبھالا ہے، تب بھی اسلام بہت زیادہ پھیلا ہے۔ یہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جرأت تھی جو اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کی تھی۔ بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، کہتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، ہمیشہ ہم عزت سے رہے ہیں جب سے عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا۔ جب سے حضرت عمر نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے، تب سے ہمارے سر فخر سے بلند ہو گئے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ اس کے بعد کسی کو جرأت نہیں ہوئی مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچانے کی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کی برکت تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے اسلام کو، مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی، اور یہ نبی اسلام کی دعا اللہ نے قبول کی۔ اسی لیے ان کو مراد رسول کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کی مراد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے پہلے ہی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر سب سے پہلے جا چکے تھے۔ اس کے بعد صحابہ کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نبی علیہ السلام سے اجازت لے کر لوگ مکے سے نکل کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ چند لوگ مکے میں باقی رہ گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے 20 بندوں کا قافلہ لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ چکے تھے۔ مدینے میں جا کر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے کارنامے سر انجام دیے، نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا، اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی تقویت اور پھیلاؤ کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب عمر رضی اللہ عنہ کو دینی حمیت بڑی دی تھی، دینی غیرت بڑی عطا کی تھی۔ چھوٹا سا مسئلہ بھی دین کے خلاف دیکھتے فوراً غصے میں آ جاتے، تیش میں آ جاتے، تلوار پکڑ لیتے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کیا، اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے میں ایسے گستاخوں کا سر قلم کرتا ہوں جو دین اسلام پر قدغن لگاتے ہیں، جو دین اسلام کے اوپر عمل کرنے میں سستی کرتے ہیں، اور بہت سارے مواقع پہ زیادہ جذباتی ہو کر تلوار بیان سے نکال کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دین اسلام کی غیرت اللہ نے دی تھی، دین اسلام کی حمیت اللہ نے دی تھی، یہ قوت اللہ نے دی تھی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر دینی مداحنت نہیں رکھی تھی، کمزوری نہیں رکھی تھی، کبھی کمزوری برداشت نہیں کی۔ اسی لیے صحابہ کے اندر مسلمانوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ معروف تھے کہ حضرت عمر بہت سخت ہیں، ان کی طبیعت بڑی سخت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر نبی کے صحابہ کا جو وصف بیان کیا، اس میں کیا فرمایا؟ اشداء علی الکفار، یہ کون ہے؟ کافروں پر بڑے شدید ہیں، بڑے سخت ہیں۔
دین اسلام کے حوالے سے بڑے سختی سے عمل کرنے والے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے اپنے چند صحابہ کے وصف بیان کیے، فرمایا اشد امتی عمر بن الخطاب، میری امت کا سب سے سخت بندہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ اس حوالے سے دین پر عمل کرنے کے حوالے سے، دین اسلام کے مخالف لوگوں کے حوالے سے، کفار کے حوالے سے، منافقوں کے حوالے سے، یہود و نصارہ کے حوالے سے بڑے سخت آدمی ہیں جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کیا، جنگ بدر کیا ہے، احد کیا ہے، غزوہ بر المصطلق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ غزوہ خندق میں، اس کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع پر بڑی جرأت دکھائی، قریش میں آگے، غصے میں آگے، کہا اللہ کے نبی ہم مداہنت برداشت نہیں کریں گے، کمزوری برداشت نہیں کریں گے، غصے میں آ جاتے تھے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر، غزوہ حنین کے موقع پر، ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر کافروں کے خلاف لڑنے والے، اپنی بہادری کے جوہر دکھانے والے جناب عمر بن الخطاب نبی کے دور میں ہر میدان جنگ اور جہاد میں آپ کو کھڑے نظر آئیں گے۔ یہ ان کی بہادری تھی۔ غزوہ احد کے اندر جب مسلمانوں کا ایک وقت شرازہ بکھرا، بظاہر کافروں نے بڑا نقصان کیا مسلمانوں کا، تو اس وقت کافروں کی طرف سے جو لشکر کے سردار تھے وہ ابو سفیان تھے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو سفیان ان کے سردار تھے، تو انہوں نے 3 آوازیں لگائی، افیکم محمد، کیا تمہارے اندر محمد موجود ہے؟ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، صحابہ کو جواب نہیں دینا۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے اندر ابو بکر صدیق موجود ہے، ابو قحافہ کا بیٹا موجود ہے؟ پھر جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ کہا تمہارے اندر خطاب کا بیٹا عمر موجود ہے؟ جواب نہیں دیا۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب کی غیرت جوش میں آ گئی، کہا کہ ہم موجود ہیں اے اللہ کے دشمن، ہم موجود ہیں، جب تک تمہیں شکست نہیں دیں گے ہم یہاں میدان جہاد سے نہیں پلٹیں گے، نہیں بھاگیں گے۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جرأت، بہادری تھی، کھڑے ہو جاتے تھے کافروں کے خلاف، بہادری کے ساتھ ہر موقع پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فضائل کی بات کی جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی موقعوں پر حضرت عمر کی فضیلت کے لیے بہت ساری حدیثیں ارشاد فرمائی۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا میرے بعد اگر اللہ نے نبی بھیجنا ہوتا تو عمر کو بھیج دیتا، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ نے ایسے صفات رکھ دی ہیں جو اللہ کے نبیوں والی ہوتی ہیں، وہ جرأت رکھ دی ہے، وہ حوصلہ رکھ دیا جو اللہ رب العالمین نے نبیوں کو دیا ہوتا ہے۔ میرے بعد چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، نبوت آنی کوئی نہیں ہے، نبی نے آنا کوئی نہیں، اگر آنا ہوتا تو عمر بن خطاب کو نبی بناتے۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایمان کی گواہی دیتے کہ اے عمر اب تو ایماندار ہو گیا، اب تیرا ایمان کامل ہو گیا۔ کبھی نبی علیہ السلام حضرت عمر کو کہتے ہیں شیطان تیرے سے ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، ایک راستے میں، ایک گلی میں تو آ رہا، شیطان اپنا راستہ بدل دیتا۔ یہ حضرت عمر کا دینی روب تھا شیطان کے اوپر۔ اس سے پتہ چلتا ہے شیطان بھی اپنا داؤ حضرت عمر میں نہیں چلا سکتا۔ اللہ نے یہ جرأت دی تھی، یہ ہمت دی تھی، اور فیصلے کی درستگی، ثواب دی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو عطا کی تھی کہ شیطان بھی پلٹ جاتا تھا، شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ حضرت عمر کی دینی غیرت دیکھ کر، ان کی جرأت اور بہادری دیکھ کر، صاحب الہام شخصیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں کے اندر کچھ لوگ ایسے گزرے جن کو اللہ نے مختص بنایا، اللہ جن کے دلوں میں انہیں القاء کرتا ہے، ڈال دیتا ہے، الہام کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے، آپ نے فرمایا میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کے دل میں بات ڈال دیتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اندر بہت سارے ایسے مشورے ہیں، بہت سارے ایسے رائے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا، اس کے مطابق قرآن میں آپ نے نازل کیا ہے۔ موافقات عمر کے نام سے میں نے باقاعدہ ایک خطبہ جمعہ یہاں پچھلے سال دیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی موافقت اور ان کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن کی کتنی آیتیں نازل کی، کتنے فیصلے اللہ نے پسند کیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے۔ وہ مقام ابراہیم پر نماز کا مسئلہ ہو، پردے کے احکام کا مسئلہ ہو، منافقین کی نماز جنازہ کا مسئلہ ہو، بدر کے قیدیوں کا معاملہ ہو، شراب کی حرمت کا مسئلہ ہو،
ہر معاملے کے اندر، جس معاملے کے اندر بھی حضرت عمر نے نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا، اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کے مطابق قرآن بنا کے احکام نازل کیا۔ یہ حضرت عمر کی شان ہے، اللہ نے ان کو صاحب الہام بنایا۔ اللہ درست فیصلے حضرت عمر کے دل میں ڈال دیتا تھا، درست باتیں حضرت عمر کے دل میں۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے حضرت عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا۔ جو حق بات ہوتی ہے عمر وہی بولتا ہے، عمر وہی بات کرتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، مرتبت ہے کہ اللہ نے آپ کے فیصلوں کو پسند کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد محبوب ترین شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ دنیا میں کون پسند ہے؟ فرمایا مجھے عائشہ پسند ہے۔ فرمایا میں مردوں سے پوچھ رہا ہوں، کہا عائشہ کا باپ پسند ہے، کہا اس کے بعد کون پسند ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے بعد عمر بن خطاب مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبوب ترین شخصیت ہے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے نام لے کر، عمر فی الجنہ، عمر پکا جنتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنتی ہے۔ اس کی ایک اور دلیل بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے جنت میں ایک ایسا محل دیکھا، مجھے پتا چلا ہے، مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا محل ہے جو اللہ نے جنت کے اندر تعمیر فرما دیا۔ یہ جناب عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے۔ اگر ہم جناب عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بات کریں تو اللہ رب العالمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر اشارت فرما دیا کہ میرے بعد ابو بکر و عمر تمہارے رہنما ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا انی لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے معلوم نہیں ہے، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ میں کب تک تمہارے اندر باقی رہوں، لگتا ہے میں جیسے فوت ہو جاؤں گا، دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ فَقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِي، میرے بعد دو بندوں کی اقتداء کرنا، میرے بعد دو لوگوں کی اقتداء کرنا۔ ثم اشار الی ابی بکر و عمر، نبی علیہ السلام نے ابو بکر و عمر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میرے بعد تمہارے رہبر، تمہارے رہنما یہ ہیں۔ کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر کے بعد اس کے بعد تیسرا نمبر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بصیرت اور ان کی جو قیادت ہے، ان کی سیادت کی طرف آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا۔ اور تمام صحابہ نے حضرت عمر بن خطاب کو جناب ابو بکر صدیق کے بعد اپنا خلیفہ نامزد کیا مشاورت سے، بلکہ اہل بیت کے عظیم چشم و چراغ، خاندان نبوت کے عظیم چشم و چراغ جناب ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي خِلَافَتِكَ إِسْنَادٌ وَقُتِلْتَ شَهِيدًا، مستدرک حاکم کی حدیث ہے بالکل صحیح سند کے ساتھ۔ عبداللہ بن عباس یہ نبی علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اہل بیت سے ان کا تعلق ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے تو فرمایا وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي خِلَافَتِكَ إِسْنَادٌ، اے عمر تو شہید ہو گیا ہے، اللہ نے تجھے شہادت کی موت عطا کی ہے، تو ایسا مبارک انسان ہے کہ تیری خلافت کے بارے میں دو بندوں نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ تیری خلافت کے بارے میں آج تک کسی نے اختلاف نہیں کیا، تیری خلافت پر پوری امت کا اجماع تھا۔ جب اللہ نے تجھے اس امت کی باغ دوڑ دی اور خلافت اور حکومت کی ذمہ داری عطا کی، کوئی مسلمان، کوئی صحابی رسول تیری اس خلافت پر نالا نہیں ہے، ناراض نہیں ہے، اختلاف کرنے والا نہیں ہے، متفق علیہ خلافت ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ نبی کے خاندان کے فرد اور عام فرد نہیں ہے، یہ وہ ہے جن کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے دعائیں دی ہیں، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہ دین کی سمجھ، دین کی فقاہت اس عبداللہ کو عطا کرنا۔ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح دیکھا جائے تو حضرت علی کا موقف پچھلے میں نے جمعے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ محمد بن حنفیہ نے جب دوسرا سوال کیا تھا نا کہ نبی کے بعد سب سے بہترین کون ہے، انہوں نے کہا ابو بکر ہے۔ کہا پھر کون ہے؟ کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ ترتیب صحابہ کے درمیان معروف تھی، اللہ نے اسی ترتیب سے ان کو خلافت بھی عطا فرمائی۔ نظام خلافت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
بڑا بہترین نظام چلایا، سادگی کے ساتھ زندگی گزاری، اپنی تجارت کرتے تھے، اسی سے اپنے گھر کا گزر بسر کرتے تھے۔ اگر کبھی تنگ حالات آ گئے، صحابہ کو بلا کے مشورہ کرتے کہ میرے گھر میں راشن نہیں ہے، کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، حالات کی تنگی ہے، اجازت دو اور قدر ضرورت بیت المال سے لے لوں۔ اجازت کے ساتھ، مشورے کے ساتھ اور قدر ضرورت بیت المال سے اپنا جو ہے نا وہ مشاورہ لے لیتے تھے، اپنا وظیفہ وصول کر لیتے تھے۔ یہ ہے جناب عمر رضی اللہ عنہ، بیت المال کے نظام پر بڑا پہرا دینے والے، ایک ایک پائی کی حفاظت کرنے والے۔ کبھی کبھار ایسے نام کھلی کچہری لگا کے کہتے تھے عمر کھڑا ہے سامنے، عمر کھڑا ہے بیٹھا ہے، اس کا محاسبہ کرنا۔ یہ محاسبہ لفظ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، کہتے میرا محاسبہ کرو، اسے حساب لو۔ یہ جناب عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے۔ سادگی کتنی ہے، کپڑوں کو کئی پہ بند لگی ہوتی ہے۔ ایک تابعی کہتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کے کندھوں کے درمیان صرف یہاں پہ 12 پیبند لگے ہوئے تھے، ان میں سے کچھ پیبند چمڑے کے لگے ہوئے تھے۔ یہ کون ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جس کے نام سے کیسر و کسریٰ لرز جاتے ہیں، کافروں کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے۔ یہ وہ اللہ کا شیر انسان ہے، یہ سادگی سادہ زندگی گزار رہا ہے، زمین پر لیٹ جاتے ہیں، زمین پر سو جاتے ہیں۔ عدل و انصاف اتنا زیادہ تھا، کبھی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، کبھی کوئی خدشہ نہیں ہے، کبھی ڈر محسوس نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے جرأت، بہادری اور اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا اتنا کام لیا، لوگ کہنے پہ مجبور ہو گئے عمر تیرے عدل و انصاف نے تجھے بے پرواہ بنا دیا، تجھے بے خوف چھوڑ دیا ہے، آج تجھے کسی کا کوئی خوف و خطر نہیں۔ یہ جناب عمر رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ بڑے اچھے مراسم، بڑے اچھے تعلقات، لوگوں نے بڑی باتیں مشہور کر رکھی ہیں، ہم سب نے سن رکھی ہیں۔ لو جی نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد ابو بکر نے یہ کر دیا، نعوذ باللہ عمر نے یہ کر دیا، ساری باتیں گھڑت فضول نکمی باتیں جن میں سے کوئی بات درست نہیں ہے، بلکہ صحیح باتیں کیا ہیں جو آج تک لوگوں کو بتائی نہیں جاتی۔ کتنے اچھے مراسم تھے، کتنے اچھے تعلقات تھے، آپس میں کتنی زیادہ محبت تھی۔ نبی علیہ السلام کی بیویوں کے خاص وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بیت المال سے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان سے خصوصی پیار تھا۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے حقیقی بیٹوں سے زیادہ ترجیح جناب حسین کریمین کو دیا کرتے تھے، حسن و حسین کو زیادہ ترجیح دیتے تھے اپنے بیٹوں سے، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر نبی کے رشتہ داروں کا خیال کرتے تھے، نبی کے خاندان کا خیال کرتے تھے، ان کے وظیفے زیادہ مقرر کر دیے تھے۔ جب وظائف مقرر کیے تو حضرت حسن و حسین کا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر کیا، حالانکہ بدری صحابہ کا بڑا مقام تھا صحابہ کے درمیان، ان کے وظائف زیادہ تھے، تو جناب حسن و حسین کا وظیفہ 5,000 درہم مقرر کیا، یہ بدری صحابہ کا وظیفہ تھا، اور اپنے بیٹے کا وظیفہ کم مقرر کیا عبداللہ بن عمر۔ کہنے والوں نے کہا آپ نے اپنے بیٹے کا وظیفہ کم مقرر کیا، کہا میرا بیٹا ان کی شان کو نہیں پہنچ سکتا، ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، میرے بیٹے کا باپ ان کے باپ جیسا نہیں ہے، میرے بیٹے کی ماں ان کی ماں جیسے نہیں ہے، میرے بیٹے کا نانا ان کے نانا جیسا نہیں ہے، کیسے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے وظیفہ ان کا زیادہ مقرر کیا۔ وہ خاص پیار کرتے تھے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر بلایا، گھر میں خاص میٹنگ کر رہے ہیں، باہر دروازے پر حضرت حسین جب پہنچے وہاں عبداللہ بن عمر کھڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اندر نہیں آ رہے، اپنا گھر ہے، کیوں نہیں آ رہے؟ اندر ایک خاص میٹنگ ہو رہی ہے، مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر۔ جناب حسین رضی اللہ عنہ بھی وہیں سے واپس پلٹ گئے۔ بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جناب حسین رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی، کہا بیٹا آئے نہیں تھے، بلایا تھا آئے نہیں، کہا میں آیا تھا تو دروازے سے واپس چلا گیا تھا، پتہ چلا کہ اندر کوئی خاص میٹنگ ہو رہی ہے، عبداللہ کھڑے تھے، ان کو اجازت نہیں ملی، میں بھی واپس آ گیا۔ کہا آپ آ جاتے، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آپ کو اجازت ہے، بلکہ لفظ بولے انت احق بالاذن من عمر، تو اجازت میں زیادہ حقدار ہے،
کہ عبداللہ سے بڑھ کر تجھے اجازت دی جائے. عبداللہ کھڑا ہے، کھڑا رہے، تو بغیر اجازت کے اندر آ جاتا. یہ کیا ہے؟ خاندان نبی کا احترام ہے. یہ نبی علیہ السلام کے نواسوں کو عزت ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے خاندان کی جو عزت اور احترام بیان کیا ہے، نبی کے صحابہ وہی عزت دے رہے ہیں، وہی احترام دے رہے ہیں. جناب حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ یہ فرمایا انما اسمتا فی رؤوسنا ما حد اللہ عنکم. آج اللہ نے جو ہمیں عزت دی ہے، اس جگہ پر اللہ نے کھڑا کیا ہے، یہ اللہ کی مہربانی اور تمہاری برکت ہے. اس وجہ سے اللہ نے آج ہمیں عزت دی. تم اہل بیت کی برکت ہے، تمہارے خاندان کی برکت ہے. آج اللہ نے ہمیں سرفراز کیا. انما اسمتا فی رؤوسنا، آج ہمارے سروں پر یہ تاج ہے. یہ اللہ کی ہدایت کے بعد، اللہ کی مہربانی کے بعد انتم، تمہاری برکت ہے. تم لوگ اللہ نے تمہاری برکت سے نوازا. یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے خاندان سے تعلق. یہی پر بس نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ حدیث بیان کیا. آپ نے فرمایا قیامت والے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں الا نسبی بسحری، صرف میرے نسبی رشتہ دار، ان کی میرے ساتھ تعلق داری قائم رہے گی. بسحری، اور میرے سسرالی رشتہ دار جن کے ساتھ ہم نے رشتہ داری قائم کر لی، جن کو رشتے دے دیے، جن سے رشتے لے لیے، ان کی رشتہ داری میرے ساتھ قائم رہے گی قیامت والے دن. باقی سب بھی ختم ہو جائے گی. جناب عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو ان کی شدید خواہش تھی کہ میرا رشتہ، میرا ناطہ، میرا تعلق نبی کے خاندان سے جڑ جائے. ایک طرف سے جڑا ہوا ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ نبی علیہ السلام کو دیا ہے. ام المؤمنین سیدہ حفصہ عمر کی بیٹی ہے، جناب عمر نبی علیہ السلام کی سسر ہے. دوسری طرف فرمایا میری دلی خواہش ہے کہ میرا دوہرا رشتہ جڑ جائے. یہ بات اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور شیعہ کی 10 کتابوں میں موجود، 17 کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. شیعہ کی 17 کتابوں میں باقاعدہ حوالہ جات موجود ہے بالکل صحیح سند کے ساتھ کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی طرف پیغام نکاح بھیجا کہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ. ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ، کچھ لوگوں نے کہا حضرت علی نے مجبور ہو کے شادی کی، کوئی ایسی بات ثابت نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوشی سے اس رشتے کو قبول فرمایا اور اپنی بیٹی کی شادی کر کے بلکہ خود اپنی سرپرستی اور اپنی اجازت میں اپنی بیٹی کو رخصت کیا. اس اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دماد علی ہیں. اگر ان کی دشمنیاں ہوتی تو اپنی بیٹی حضرت عمر کو دیتے اور دوبارہ کرتا ہے. اور دوسری طرف ہمارا دعویٰ ہے کہ علی مشکل کشا ہے. ادھر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ علی مجبور ہو گیا. یہ کیسا مشکل کشا ہے جو مجبور بھی ہو گیا ہے، جس کو مجبور کر دیا گیا ہے. سمجھے بات، حقائق سمجھے، حقیقت کی طرف آئے، جھوٹی کہانیاں چھوڑ دیں، جھوٹی باتیں چھوڑ دیں. یہ دشمنی کی ہے اور لوگوں نے نبی کے صحابہ خاندان کے ساتھ، جنہوں نے ان کو آپس میں دشمن بنا. یہ تو آپس میں رشتہ دار ہیں، یہ تو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی بیٹی سیدہ ام کلثوم سے شادی کی اور ان سے بیٹا بھی پیدا ہوا، جس طرح کی بات میں نے پہلے بھی عرض کی ہے. اور اس شادی سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ رشتہ داری جوڑنے سے، تعلقات جوڑنے سے، اگر کوئی کلیش یا چھوٹی موٹی بات ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. صحابہ تو آپس میں تعلق جوڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے محبت پیدا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کر رہے ہیں نبی کے خاندان کے ساتھ، اور ہم توڑوا رہے ہیں، ہم توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دین اسلام کی کوئی حکمت نہیں ہے، یہ دین دشمنی ہے، یہ اسلام دشمنی ہے. اس طرح کی باتیں کرنا یہ کوئی دین اسلام کی خدمت نہیں. اور ایسے لوگ جو اس طرح کی افواہ کرتے ہیں وہ دین اسلام کے دشمن ہیں، سخت ترین دشمن، جن کو نبی کا خاندان کا بارہ نہیں، جن کو صحابہ کی عزت کا بارہ نہیں. اور یہی نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی جناب عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت علی کی کیا جذبات ہیں. جس وقت جناب عمر رضی اللہ عنہ خنجر لگا، شہید ہو گئے، چار پائی پر لٹایا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، اپنے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، حضرت عمر کے ساتھ اپنی تعلق داریاں بتا رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو حضرت علی بھی آئے. عبداللہ میرے پاس کہتے ہیں میں کھڑا تھا، میرے پیچھے میرے کندھے پر ایک نوجوان نے ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کیا فرمانے لگے، یہ بات ذرا سمجھنے والی.
یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی کا یہ تبصرہ اور یہ جو ان کا نوٹ ہے یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ فرمایا ما خلفت احد احب الیک، اے عمر آج دنیا کے اندر تجھ سے زیادہ محبوب مجھے اور کوئی شخص نہیں، سب سے زیادہ میرا پسندیدہ بندہ تو تھا جو فوت ہو گیا، جو شہید ہو گیا۔ اللہ بمثل عملہ منک، اللہ نے مجھے، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کو اس حال میں ملوں کہ میرے عمل عمر جیسے ہوں، میرے اعمال عمر جیسے ہوں اور میری ملاقات رب سے ہو۔ فرمایا وعین اللہ وان كنت لاظن ان يجعلك الله مع صاحبيه، مجھے اللہ کی قسم اٹھا کر، اللہ کی قسم مجھے اس بات کی امید ہے کہ اللہ تجھے تیرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا۔ ان کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ ملا دے گا، اور اللہ نے واقعی ملا دیا، اللہ نے واقعی ساتھ نصیب کیا ہے۔ اور یہ کیوں نہ عطا کرتا؟ حضرت علی خود فرماتے ہیں انی کنت کثیرا اسمع النبی، میں نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، میں نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ نبی کی زبان سے اپنے ان کانوں کے ساتھ سنا۔ نبی فرمایا کرتے تھے ذهبت انا وابو بکر، دخلت انا وابو بکر، خرجت انا وابو بکر، بات بات پر ابو بکر عمر کا نام لیتے تھے۔ میں داخل ہوا میرے ساتھ ابو بکر عمر ہے، میں گھر سے نکلا میرے ساتھ ابو بکر عمر ہے، میں بیٹھا میرے ساتھ ابو بکر عمر ہے۔ یہ ساتھ اتنا عظیم ہے، مجھے رب سے امید ہے جس طرح اللہ نے دنیا میں یہ ساتھ بنایا تھا آخرت میں بھی اللہ نے ساتھ بنایا۔ یہ کون ہے؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر کے بارے میں کہتے ہیں۔ کون ہے جو اپنے دشمن کے بارے میں یہ تبصرہ کرتا ہے؟ اور یہی نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آخری بات کر کے بات مکمل کرتے ہیں بالکل صحیح سند کے ساتھ۔ یہ حوالہ نوٹ کر لیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، الاخوان ابن ابی دنیا کے اندر، امام ابو بکر العاجری کی کتاب الشریعہ کے اندر حسن سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر کثرت سے اوڑھا کرتے تھے۔ ایک چادر نا کمبل نما چادر تھی، حضرت علی اپنے اوپر اوڑھا کرتے تھے۔ پرانی ہو گئی، پوسیدہ ہو گئی، لوگوں نے کہا کہ آپ یہ چادر اتار کیوں نہیں دیتے، یہ پھینک کیوں نہیں دیتے، نئی چادر پہن لیتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے انہو کسانی خلیلی و صفیقی و صدیقی و صاحبی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ علی یہ چادر کیسے اتار کے پھینک سکتا ہے، علی یہ چادر کیسے چھوڑ سکتا ہے، جبکہ مجھے یہ چادر کس نے پہنائی ہے؟ خلیلی، میرے جگری یار نے، میرے دلی دوست نے، میرے جگری دوست نے مجھے یہ چادر پہنائی ہے۔ وہ صفیقی، میرے خاص دوست نے، میرے پرسنل دوست نے، میرے بیسٹ فرینڈ نے مجھے یہ چادر پہنائی ہے۔ وہ صدیقی، میرا تو چار لفظ بولے ہیں، خلیلی، صفیقی اور صدیقی و خاصتی، میرا خاص دوست عمر بن الخطاب نے مجھے یہ چادر پہنائی تھی۔ مجھے اس چادر سے اتنی محبت ہے، مجھے عمر سے اتنی محبت ہے، میں یہ چادر نہیں پھینک سکتا، میں یہ چادر نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ رونے لگے، حضرت عمر کی یاد میں رونے لگے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو صحابہ اور اہل بیت کا مسئلہ ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ نبی کے صحابہ اور اہل بیت ایک تھے، آپس میں رشتہ داریاں تھیں، آپس میں محبتیں تھیں، ایک دوسرے کا احترام تھا، تعلق داریاں تھیں، رحماء بینہم کی عملی تصویر تھے۔ آج ہم نے اپنے اپنے گروہ، اپنے اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کے دفاع میں صحابہ کو رگڑا لگایا، نبی علیہ السلام کے اہل بیت پر تہمتیں لگائی، الزامات کی بچھاڑ کر دیا، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اتنا جھوٹ بول دیا گیا، اتنا جھوٹ بول دیا گیا، اس کو لوگ سچ سمجھنے لگے۔ کہتے ہیں نا جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ سچ سمجھیں، جھوٹ بولا ہی اتنا گیا ہے۔ 3 لاکھ کے قریب حدیثیں صرف اہل بیت کی شان میں جھوٹی گھڑی گئی، 3 لاکھ کے قریب حدیثیں، اور یہ سلسلہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ سے شروع ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں حقیقت کی طرف آئے، صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، اہل بیت کی زندگی کو پڑھیں، ان کی آپس میں رشتہ داریاں، تعلق داریاں دیکھیں، یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، تعلق رکھنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ہی زبردست اور سنہری دور گزار کے، بڑا خوبصورت زندگی گزار کے 23 ہجری کے اندر جو ہے نا وہ ان کو خنجر لگا نماز کے دوران،
ایک بدبخت مجوسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زہر آلود خنجر لگایا تو 3 دن تک زخمی رہے، اس کے بعد جام شہادت نوش کر گئے۔ 10 سال کے لگ بھگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے عدل و انصاف سے کر دیا، بڑا خوبصورت دور گزارا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حضرت عمر بن خطاب کی سچی محبت نصیب فرما، اللہ ہمیں جناب عمر بن خطاب کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، قیامت والے دن نبی کے اس جان نثار کا ساتھ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔